نحمده ونصلي على رسوله الكريم. لا إله إلا الله لا إله إلا هو الحي القيوم. یہ تھوڑی دیر سنانا ہے. سلسلہ چل رہا ہے, ٹھیک ہے نا؟ اسامہ نہیں. بسم اللہ نحمده ونصلي على رسوله. اللہ لا الہ الا هو الحي القیوم. چھٹا امر یہ ہے جان لے کہ تو اللہ کا مہمان ہے. جان لے کہ تو اللہ کا مہمان ہے, کیونکہ دنیا اللہ کا گھر ہے, تمہارا گھر نہیں ہے. چھٹا امر یہ ہے کہ جان لے کہ تو اللہ کا مہمان ہے, کیونکہ دنیا اللہ کا گھر ہے اور تو وہاں آ کر اس کا مہمان ہوا ہے. سب لکھتے ہی ہیں سب لوگ, لیکن خاص انداز ان کا حضرت تھانوی نے ترجمہ کیا اس کا کتاب ہے. سب کے لیے مطلب یہاں سے سنا یہ سب ٹھیک ہے. چھٹا امر یہ ہے کہ جان لے کہ تو اللہ کا مہمان ہے, کیونکہ دنیا اللہ کا گھر ہے اور تو وہاں آ کر اس کا مہمان ہوا ہے. دنیا میں آ کر کے اس کا مہمان ہے. کہاں تصور ہے مول صاحب, کس کو تصور تھی, کہاں کس کو تصور. وہاں آ کر اس کا مہمان ہوا ہے اور مہمان کو سزاوار ہے کہ میزبان کے ہوتے ہوئے کوئی غم نہ کرے. مہمان آگے بیٹھ جاتا ہے, ہم کریں گے, کھلائے گا پلائے گا جائے. اور مہمان کو سزاوار ہے, لائق ہے کہ میزبان کے ہوتے ہوئے کوئی غم نہ کرے, کوئی غم نہ کرے, نہیں غم نہ پالے, پالنا. شیخ ابو مدین سے پوچھا گیا کہ حضرت یہ کیا بات ہے کہ اور مشائخ کو ہم اسباب میں پھنسا ہوا دیکھتے ہیں اور آپ بالکل نہیں پھنستے. فرمانے لگے اے بھائی انصاف تو کرو, دنیا اللہ کا گھر ہے اور ہم اس کے مہمان ہیں. اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مہمانی 3 روز تک ہے, تو 3 روز تک تو اللہ کے ہاں ضیافت میں ہے. اور اللہ نے فرمایا کہ ایک دن تیرے رب کے یہاں کا 1000 سال کے برابر ہے, تو 3000 سال تک مہمان. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ایک دن تیرے رب کے یہاں 1000 سال کے برابر, جس کو شمار کیا کرتے ہیں اس حساب سے 3000 برس ہماری مہمانی کے ٹھہرے, جس میں کچھ مدت تو دنیا میں مقیم ہے اور باقی کو اپنے فضل سے آخرت میں پورا کرے گا. 3 دن کے لیے بھیجا ہے, لیکن 3 دن میں کیا 40 سال 50 سال اتنے ہی رہے, اور بقیہ سال مہمانی کا کہاں گیا آخرت میں. جس میں کچھ مدت دنیا میں مقیم ہے
اور باقی کو اپنے فضل سے آخرت میں پورا کرے گا. اور خلود دائم وہاں مزید بڑا ہے. اتنا تو مہمانی ہے دنیا والا کے کثر وہاں پہ. اس کے بعد خلود خالدین فیہا وہاں ہمیشہ رہنا ہے. وہ تو مہمانی میں پھر اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے وہاں رکھے گا. اللہ ہم لوگوں کو یقین دے. وہ آخرت صاحب کا استحضار بہت سے غم کا علاج ہے. آخرت کی فکر، آخرت کا دنیا کیا فکر ہے آج ہو کر وہاں کی فکر کرو. کئی سمندار بعد الموت. ہوشیار وہ ہے جو ماں بعد الموت کی تیاری کرے. ہوشیار ہے یہ امتحان کے دن کوئی بیٹھ جائے کتاب لے کیا کرے گا؟ کوئی نہیں. پہلے ہی تیاری کرنی ہوتی ہے. تیز سے تیز لڑکے کچھ نہ کچھ تیاری کرتے نو ہی نہیں بیٹھ جاتے. واللہ اللہ ہی کرنے والا ہے. طریقہ ساتواں عمل یہ ہے کہ بندہ ہر شے میں اللہ تعالیٰ کی قیومیت کو دیکھے. کیا یہ قول تم نے نہیں سنا؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. یہ معرفت حی قیوم. یعنی اس کے سوا کوئی پرستش کے لائق نہیں ہے. لا الہ الا هو کوئی معبود نہیں. جو معبود ہے تو اس کی پرستش بھی اسی کے لیے ہوگی. تو آگے ہم لوگوں کا حال یہ ہو بچا سننا. اس حال میں ہم جائیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو. راضیۃ مرضیہ. ارجعی الی ربک ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ وادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اللہ ایسے حالات پیدا کرے، ایسے اعمال کی توفیق دے کہ ہم اللہ کے مرضی ہو جائیں. مرضی کب ہوگی؟ جب اللہ کے احکام سے راضی ہو گئے. اس کو کیا النفس راضیتم مرضیہ. راضی اللہ کے احکام سے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے انعامات سے نواز دے گا. یعنی اس کے سوا کوئی پرستش کے لائق نہیں. اور وہ زندہ ہے، قائم رکھنے والا ہے، قیوم. پس حق سبحانہ و تعالیٰ قیوم ہے دنیا کا و آخرت کا. عملی ہے ایک لا الہ کے تفسیر کافی ہے پوری مجلس کے لیے. پورے حضور نے لا الہ الا ہی کی تفسیر ہے. سب کو بلایا یہی کہا. بس حق سبحانہ و تعالیٰ قیوم ہے دنیا کا اور آخرت کا. دنیا میں وہی ہے. اللہ ہم کو یقین دے. اس وقت بھی سوچنا چاہیے. ہم لوگ غفلت میں رہتے ہیں. نہیں، اس وقت بھی قیوم ہے. ہم سوئے ہوئے ہیں. لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. غریب صاحب آئے تھے بعد میں لڑکے سے کہا یہ خواب دیکھتا ہے، یہ پریشانی یہی ہے. میں نے کہا کہ پڑھ لیا کرو، پڑھو کہ سویا کرو آتے کرسی ہو رہا ہے. تو نے کہا کہا کرو چھوٹے وقت بھول جاتا ہوں. اس نے بیچارے نے کہا سوتے وقت ہوتا ہے ایسا. بعد میں بات چیت میں آدمی فوراً لیٹ آتا ہے، سو جاتا ہے. خود حضور نے فرمایا کہ یہ ہے 100 مرتبہ یہ 10 مرتبہ یہ ہے نا کہا، لیکن سوتے وقت بھول جائے گا. خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا. اتنا کرنا مشکل ہے. نیند آتی ہے ابھی 1 منٹ سے زیادہ نہیں لگتا. اس پڑھنے میں 1 منٹ بھی نہیں لگتا. مجھے 1 منٹ زیادہ نہیں لگتا. بھول جاتا ہے. یہ سب اللہ تعالیٰ کی دوائیں ہیں. سوتے وقت کیا یہ کھا لو وہ کھا لو. یہ تمام آفات اور بلیات سے بچنے کے لیے یہ علاج ہے، یہ دوا.
اللہ تعالیٰ ہم سب کو دے. بس آپ سبحانہ و تعالیٰ قیوم ہے دنیا کا اور آخرت کا. قیوم تو رزق و عطا سے ہے اور آخرت کا آج و جزا سے. قیوم تو رزق و عطا سے ہے. رزق و عطا برابر جاری رکھے گا اور آخرت کے آج و جزا آخرت میں جو کر رہے ہو اس کا آج و جزا. جب بندہ اپنے رب کی قیومیت اس کی نگرانی کا یقین کر لے گا اپنا کلی اختیار اس کے حوالے کر دے گا. اللہ قیوم. اللہ ہم سب کو یہ حال سننا حال اللہ عطا فرمائے. میں یہی کیا میں قیوم قیوم اپنا کلی اختیار اس کے حوالے کر لے. جو قیوم مان لے گا سو جائے گا. اپنے رب کو اس کا مطیع اور اپنے رب منتظر حکم کر کے اس کے آگے ڈال دے گا. منتظر حکم جو اللہ کو حکم ہے. بچہ سب کے حالات ایکسا نہیں ہوتے, سب الگ الگ حالات میں بھی تجدید ہے. ان کی کچھ ہے بھائی ہے بہن, سب حالات سب کے الگ الگ ہوتے ہیں. کوئی بیمار ہے, کوئی صحت مند ہے, کوئی مالدار ہے, کوئی غریب ہے, کوئی کچھ ہے. آٹھواں امر یہ ہے کہ بندے کو عمر بھر احکام عبودیت میں مشتغل رہنے کا حکم ہے. مشتغل نہیں, مشتغل مشغول طریقے ہاتھ. بندے کو عمر بھر احکام عبودیت میں مشتغل رہنے کا حکم ہمیشہ. بے دلیل قولی تعالیٰ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِینُ. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ, یعنی اپنے رب کی عبادت کرتا رہے یہاں تک کہ آپ پہنچے تجھ کو موت. ترجمہ کیا بات حتیٰ يَأْتِيَكَ. اس پر حضرت عائشہ نے کہا, مرفوض ہے نا, ہمارا بعضهم علی الموت الاختیاری. موت تک یعنی جب تک تم کو اختیار ہے اسے لگے رہو, اسی پر لگے. یقین سے مراد کیا ہے؟ موت ہے. یہ ترجمہ یہ علی الموت الاختیاری, موت اختیاری تک کرتا رہے. یعنی وہ موت اضطراری ہے, مطلب کوئی موت آئے گا لے جائے گا جان. یہاں تو اپنے کو بے دخل کر دو, کچھ نہیں, اللہ کا سب کچھ. یہ موت اختیاری ہے. کتنا اچھا ہے. اور تھانوی نہیں لکھا, اس کو لکھا ہمارے بعد ہمارے موت اختیاری مرفوض شریف. یہ مطلب حضرت عائشہ صاحب نے کہا ہے, تبھی تو مان گئے لوگ. حضرت تھانوی وغیرہ مان گئے ان کو. جب اس کی ہمت رعایت عبودیت کی طرف متوجہ ہوگی کہ ہم امن ہیں, ہم کو اللہ کے تابع رہنا ہے, ہم امن ہیں, یہ اس کی فکر و تدبیر کرنے کو فرصت نہیں دے گی. اللہ جانتا ہے تدبیر جائز ہے لیکن وہ تدبیر کی طرف نظر نہیں ہوگی. شیخ ابو الحسن کا قول ہے, جاننا چاہیے کہ تجھ پر ہر وقت اللہ کا عبودیت میں ایک حق ہے کہ اللہ بمقتضائے ربوبیت تجھ کو چاہتا ہے ہر وقت. اسے تم کو کیا کرنا ہے, صحت میں کیا کرنا ہے, بیماری میں کیا کرنا ہے, غنا میں ہے تو کیا کرنا ہے, فقر میں ہے تو کیا کرنا ہے, تعریف ہو رہی ہے تو کیا کرنا ہے, شکایت ہو رہی ہے تو کیا کرنا ہے. حضرت گنگوئی ہوا ہے جی, ایک خط آیا حضرت گنگوئی کے پاس رحمۃ اللہ علیہ کے پاس. کیا بیٹھے پڑھے دیکھ لیتے ہیں نا, وہ خط پڑھا تھا گنگوئی نے, اسے بھی پڑھ لیا جو خادم تھا.
اس میں حضرت کو بہت برا بھلا لکھا تھا، بہت برا، جو گالی نہیں اسے اس میں لکھا ہوا تھا. حضرت نے اٹھایا کیا، بس چہرے پہ تغیر بھی نہیں ہے. اس شخص نے کہا حضرت ایسا ایسا خط پڑھتے ہیں اور ایسی ایسی گالیاں آپ کو دیتے ہیں اور کیا کیا آپ برداشت کر لیتے ہیں، سب کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں؟ تو کوئی جھولا تھا بولا، اس میں خطوط تھے، اس میں لکھا تھا کتب اعظم عالم ربانی لکھا تھا. کہتے ہیں عالم ربانی، کہتے ہیں تل کا بتل کا، یہ گالی کا بدلا، یہ گالی. اور یہ ضرور کہا کہ نہ میں اس کے لائق ہوں نہ اس کے لائق ہوں، نہ کتب تو کہلانے کے لائق ہوں اور نہ حرامی کہے جانے کے لائق ہوں. یہ کہا بس دونوں کا حق ادا کر لیا. وہ شکر ہے اور یہ صبر ہے، دونوں کے درمیان میں ہم کو رہنا ہے. یہ طریق مولانا، اصل طریق یہی ہے اور بکواس یہ طریق، اس کی بھی فکر ہونی چاہیے سب کو، مجھے بھی ہے. اللہ تعالیٰ میری کوتاہیوں کو بھی اللہ دور فرمائے. یہ باطنی چیزیں ہیں، کون کس سے بڑھ جائے، لڑکا بڑھ سکتا ہے، بیوی بڑھ سکتی ہے، جس کو یہ کیف حاصل ہو جائے. کبھی سنایا ہے؟ کبھی سنایا نہیں. ہم نے کہا کیا آج پہلا دن ہے، میں سوچا کیا سنانا اس کو. کبھی نکلا میں کہ یہ سناؤ کچھ ہوگا اسی میں. میں کہا نا کتاب لے آؤ، بولا یہ کبھی بھی نہیں سنایا میں نے، اب تک 17 سال سے سنا رہا ہوں. یہ تھا کہ اچھا سا انتقال ہوا ان کا، اس کے مناسب تو اس میں یہ اللہ کا مہمان ہے. یہ مناسبت ان کے وفات کے، ان کے بھائی کے وفات کی. مہمان تھے چلے گئے، کیا ہوا؟ مہمان کو بلا لیا. کبھی مہمان یہاں رہتا ہے، کہتا ہے 3 منزلے پہ چلو، چلا جاتا کہ نہیں، چلو بھائی اچھی جگہ ہے وہ 3 منزلے پر، ہوا اچھی آئے گی. بلا لیا، نیچے سے اوپر بلا لیا، جنت دروازہ کھول دیا. اب یہاں ویسی ہوا نہیں ہے، وہاں جائے خوب اچھی ہے، اسی پر ہوا اچھی آتی ہے. سب کہتے ہیں لوگ تو نیچے اس مندر پہ رہتے ہی نہیں. ہم جاتے ہیں لوگوں کے عام طور سے ایک مندر کے اوپر ہی رہتے ہیں، یہ بھی رہتے ہیں اوپر ہی رہتے ہیں. بزرگ ڈاکٹر ووٹر کہتے ہیں یہاں کی ہوا ٹھیک، بہت اچھا بولتا. شیخ ابو الحسن رحمۃ اللہ کا قول ہے، جاننا چاہیے کہ تجھ پر ہر وقت اللہ کا عبودیت میں ایک حق ہے. ہر وقت، نعمت میں ہو، مصیبت میں ہو، بیماری میں ہو، صحت میں ہو، غنا میں ہو، فقر میں ہو، حالی تو یہی تجھ پر ہر وقت اللہ کا عبودیت میں ایک حق ہے کہ اللہ بمقتضائے ربوبیت اس کو چاہتا ہے. بڑی کا فائدہ ہوا نہیں، چاہے بعد میں نہ بھی آ رہے، اس وقت سب متوجہ ہیں اس کی طرف. انشاءاللہ یہ نجات کافی ہے. یہ وقت ہم لوگوں کا اسی میں گزر رہا ہے نا، مانگے اللہ جانے. محمد البشر لا کالبشر بل هو یاقوت بین الحجر. شیخ نے پڑھا، مغفرت کا، سب کو مغفرت کر دیا. ایک آن کی بات ہے، مجلس میں ہم نے پڑھا محمد البشر لا کالبشر بل هو یاقوت بین الحجر. پتھر کے درمیان یہ جو حیثیت یاقوت کی ہے، وہی حیثیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم بشروں میں ہے. تو وہ بھی ہے، لیکن یاقوت کا سنگمرمر میں طرح کے ہوتے ہیں، ایک سے ایک تاج محل کا جو سنگمرمر جلدی ملتا ہی نہیں، سنگمرمر ہی تو ہے، یہ بھی سنگمرمر. محمد البشر لا کالبشر. ایک آن میں آپ ادھر متوجہ ہوئی، موت ہو گئی، کوئی ٹھیک ہے.
تو اس حالت میں آپ کی موت ہوئی جبکہ اب اللہ کی طرف متوجہ ہے. ہو رہا ہے تو یہ لوگ اللہ علیہ دعا کیجیے بس. ایک حدیث ہے بہت مشہور، اکثرو ذکر حادم اللذات، لذات کو توڑتی کچھ کثرت سے ذکر کرو، وہ الموت. ہر حدیث پیچھے وہی پہ لکھا ہے کہ اکثرو ذکر حادم اللذات نہیں، نعم و نعمت کو یاد کرو تاکہ اعتدال پر رہو. وہاں تو لذت کو توڑ دینے والی چیز ہے، یہاں شکر ہے تو نعمتوں میں ہو، اس کو بھی یاد کرو. جب موت کو یاد کرنا ہے اس کو یاد کرو کہ اللہ نے ہم کو یہ نعمتیں دی ہے، اس سے شکر کا دائیا پیدا ہوگا. ہم اس لائق نہیں تھے. اپنی نعمتوں کا بھی یاد کرنا کہ اللہ نے ہم کو ان نعمتوں سے نوازا. ٹھیک ہے نا؟ اللہ بمقتضائے ربوبیت اس کو چاہتا ہے کہ لوگ ہماری ربوبیت کو تسلیم کریں، اور بندے سے اس کا مطالبہ ہوگا اور اس حق سے، اس کی سانسوں سے جو اس کے پاس اللہ کی امانت ہے سوال ہوگا. سانس اس میں سر کیا ہے. اس وجہ سے ہمارے بزرگان دین پانچ انفاس جاری کرتے ہیں، ہر سانس اللہ کے ذکر میں گزرے. اور ہم کو تو پاس بھی نہیں آتی یہ سب، لیکن ہے بچا بھی اللہ کے بندے. اللہ کے بندے پانچ انفاس یعنی اپنے سانسوں کی حفاظت. سانس گئی ایک شکر واجب، نکل گئی واجب، گئی نکلی نہیں موت، نکل گئی زندگی. بس اہل بصیرت کو اللہ کے حقوق سے فرصت کہا ہے کہ اپنے نفس کے لیے تدبیر کر سکے، اپنے نفس کا توجہ کرے. اللہ راضی ہو یا سب کچھ. ایک عورت ہے ہمارے بہت روتی تھی. کسی نے کہا کیوں؟ اور بہت اچھی آنکھ والی تھی، اس نقل ہے. کہا کیوں یہ روتی ہیں، اپنی آنکھوں کو برباد کرتی؟ رویت آنکھ. فرمایا اس لیے روتی ہیں تو کہ اس سے اچھی آنکھ مل جائے، اس کی خرابی میں اس کی خرابی وہاں. اب یہ سب یہ دکھا رہے ہیں کہ یہاں یہ چیز رہے گی تو تمہارے لیے اللہ کی طرف توجہ کرنا آسان ہو. یہ منع نہیں کیا ہے جو منع نہیں، لیکن اس کے دل میں کرنے میں کیا ہے؟ دل میں یہ فائدہ ہے، مشاعر کے آنے جانے سے یہی فائدہ ہے. بس اہل بصیرت کو اللہ کے حقوق سے فرصت کہا ہے کہ اپنے نفس کے لیے تدبیر کر سکیں اور اس کی مصلحتوں میں باعتبار ان کے حدود حوائج کی فکر کر سکیں. ہے حوائج حدود لذات میں صرف رہنا، ان کو کہاں فرصت. اور اللہ کے ملت کاملہ تک نہیں پہنچتا بدون اس کے کہ اپنے نفس سے غائب ہوں. تو چھوڑو اپنے نفس کو تو خدا آئے گا. چلیے اچھی کتاب ہے. ایک آدمی کہتے ہیں ہم کو سمجھ میں نہیں آتی، کیا تھا ہم کو تو سمجھ میں آتی، غور سے پڑھو. ایک آدمی اخبار پڑھتے تھے کئی گھنٹہ، ہم بھی کبھی پڑھتے تھے، اب تو وہ بھی نہیں پڑھتا. دیکھتے ہی تصویر میں فساق فجار فساق عورتیں مر گئے. ارے منع نہیں کرتا ہے نہ میں لیکن طبیعت کہاں پڑھ رہا ہوں ہے. پڑھنا بھی ضروری نہیں ہے، حالات میں نہیں کرتا، لیکن اس کا بھی یہ حال ہے. حضرت نے ایک دفعہ اخبار منگایا، کوئی تھا بہت اہم کوئی مسئلہ، پڑھ کے
اب تصویروں سے دیکھنے سے کہاں فرصت، یعنی کہاں فرصت ہے، مگر اس میں تصویریں ہیں لپیٹ دے دی لے جائے اس میں یہاں سے اخبار پڑھ لیا، یہ بھی کچھ تو اپنی حفاظت ہم لوگ کا نہیں ہوگی، بچہ کچھ کریں گے اللہ اس کو بڑھا دے گا. صبر شکر بعد پھر واقعی طبیعت انسان کی گھٹن میں ہو جاتی ہے، ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ صبر بھی دیتا ہے اور اس میں مزہ آتا ہے. پھر اپنے نفس سے کچھ دیر کے لیے غائب ہو جاؤ، اس کی موافقت کے اسباب بکثرت ہوں، اس کی خدمت اس کے مقدمے میں زہد اختیار کرے، اس کی ہمت اللہ کے پسندیدہ چیزوں میں مصروف ہونا چاہیے. اس کی موافقت کے اسباب بکثرت ہوں، اللہ سے موافقت کے اسباب شکر ہے، اس کی خدمت معاملے پر دوام کرے. بس جس قدر تو اس کو اپنے نفس سے غیبوبت فنا و دوری ہوگی، اسی قدر بقا باللہ میسر ہوگا. اسی بات سے شیخ ابوالحسن فرماتے ہیں کہ اے وہ شخص جو اپنی راہ نجات کی طرف دوڑتا ہے، اس کی درگاہ کا شائق ہے. اس کے شائق فرماتے ہیں اے وہ شخص جو اپنی راہ نجات کی طرف دوڑتا ہے، اس کی درگاہ کا شائق ہے. اگر چاہتا ہے کہ تیرا باطن اسرار ملکوت کے لیے کشادہ ہو جائے تو اپنے ظاہر کی طرف نظر کم کر، ادھر سے غائب ہو تو ادھر سے ملے گا. نہیں چھوٹی ہے لیکن عام ملا. اپنے ظاہر کی نظر اللہ. حضرت میں نے کئی مرتبہ حضرت پاشا رسول اللہ نے فرمایا میرے طریق کی بنیاد دو چیزوں پر ہے، توکل پر اور تواضع پر. توکل سے اللہ سے تعلق درست ہوگا، اللہ کو ترک اسباب کہیں نہیں آیا ہے سنت ہے. اور تواضع سے لوگوں کے ساتھ جو اپنے کو کمتر سمجھے گا، ظاہر ہے کہ من تواضع للہ رفعہ اللہ. واہ واہ. اگر تو چاہتا ہے کہ تیرا باطن اسرار ملکوت کے لیے کشادہ ہو جائے تو اپنے ظاہر کی طرف نظر کم کیا. طریقے نہ ہوں. نواں امر یہ ہے کہ تو ایک تربیت یافتہ غلام ہے، اور غلام کو سزاوار ہے کہ آقا کے ہوتے ہوئے کچھ غم نہ پایا کرے. اور ساتھ ہی اس کے وہ آقا افضال کے ساتھ فضل و کرم سے تمہارے متوجہ متصف ہے. تو پھر کیا کرو؟ جس کا غلام ہے وہ خود تمہاری اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو یقین دے. بہت بڑی بات ہے. طریق تو یہی. اور ساتھ ہی اس کے وہ آقا افضال، اور اس کو کبھی مہمل نہیں چھوڑے گا. جو آقا تمہارا کیا ہے صاحب فضل ہے، تم کو مہمل نہ چھوڑے گا. کیونکہ مقام عبودیت کی جان تو یہ ہے کہ اللہ پر کامل بھروسہ ہو، مقام عبودیت کا تقاضا، اور اپنے کو اس کے حوالے کر دے. اور یہ دونوں امر تدبیر و اختیار کے منافی ہیں. ہر وقت اسی میں رہو گے تو کس کا توجہ کرو گے. ترک کو نہیں فرما رہے ہیں، توجہ نظر کو ہٹاؤ. بلکہ غلام کا کام یہ ہے کہ خدمت میں لگا رہے. آقا اپنی عنایت سے آپ ہی اس کی خبر گیری کرے گا، اور غلام کا کام خدمت کا انجام دینا ہے، اور آقا خود ہی اس کی روزی کا انتظام کرے گا.
دیکھا ہے صاحب اس کا یہ مطلب نہیں چھوڑو. توجہ یہ ہے لا نسألک کا رزق، ہم تم سے رزق نہ ہوگا، ہم تم کو رزق دیتے ہیں، تم نہیں دیتے. لا نسألک کا رزق، ہم تم سے رزق کا سوال نہیں کرتے بلکہ ہم روزی دیتے ہیں. تم ہماری خدمت کرو، ہم اپنی روزی تم کو پہنچائیں گے. ہم اپنی روزی تم کو پہنچانے کا بندوبست کریں گے. طریقے جو ہوں، امر یہ ہے کہ جس کو انجام کار کی خبر نہیں ہے. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کسی بات میں نفع سمجھ کر اس کی تدبیر کی، الٹا اس کا نقصان ہو گیا. بہت سے لوگ کہتے ہیں اتنا لگایا نقصان ہو گیا. کسی کو اتنے میں فائدہ ہوتا ہے کہ نقصان، معلوم ہے کہ نفع اور ضرر ہمارا علی نے ایک اور بیان، ہم لوگ تھے مظفر صاحب وزیر کے گھر پر، کسی نے ایک بیان کیا ہے، شاید محمد حسن نے بیان کیا ہو. بہرحال ڈاکٹر تھے علی کے بڑے والد، بڑے بھائی بہت ڈاکٹر عبد علی صاحب، بہت بڑے. ہم تو اس کو سمجھتے ہیں کہ ایک دوا ہم تجویز کرتے ہیں کسی کو اچھا ہو جاتا ہے، اب بالکل اسی قسم کا مریض آتا ہے، ہم سمجھتے ہیں ابھی دے کر کے ہم نے اس کو ٹھیک وہی دوا دیتے نہیں پاتے گا. معلوم ہے کہ اللہ کے اختیار میں شفا. غالباً محمد حسن نے بیان کیا اپنے والد، ان کے والد عبد علی سے، یہ بات تو صحیح ہے. رابع صاحب بیان کیا ہے کسی نے، بہت بڑے ڈاکٹر لکھنؤ میں تھے، حضرت پیرانی صاحبہ کو لے کے ان کی خدمت میں حضرت گئے تھے لکھنؤ میں، انہیں کے علاج کے لیے گئے تھے حضرت. تو وہی کہتے تھے یہی ہے بہت علی میں ایک تربیت انہوں نے کی، والد تو تھے ماں بھی تربیت بھائی صاحب کہتے ہیں عربی نہیں پڑھے ہوئے تھے لیکن ترکیب محمد حسین کو مدرسے میں نہیں داخل کیا خود. بہرحال تو کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ ایک دوا بالکل حتمی طور سے کہ یہ مرض ہے دیا، جیسے کسی کو دست آ رہا ہے، دوسرا بالکل اسی قسم کا آیا اور وہی دوا دیا، پادا نہیں دی، معلوم ہے شفا کے لیے اور کیا ہاتھ میں. لوگوں نے بادام خوش کیا عورت، جو قضا آئے تبھی ببلا شوت، کیوں قضا آئے تبھی ببلا شوت، لوگوں نے بادام خوش کیا عورت. جب قضا آتی ہے تو ڈاکٹر ابلہ بیوقوف ہو جاتا ہے. لوگوں نے بادام کس کے لیے؟ تری کے لیے، اس سے خشکی پیدا ہونے لگتی ہے. جو قضا آئے تبھی ببلا شوت، لوگوں نے بادام خوش کیا عورت. دم دشے بسا اوقات مصیبت کی راہ سے فوائد حاصل ہو گئے اور فوائد کی راہ سے مصیبتیں آ گئی، مضرت کی راہ سے مسرت ہو گئی اور مسرت کی راہ سے مضرت آ گئی. کبھی نہیں سنائے تھے، دیکھ میرے میں بھی نہیں میرے فوائد، کبھی فوائد کی راہ سے مصیبتیں آ گئی اور مضرت کی راہ سے مسرت آ گئی اور مسرت کی راہ سے مضرت آ گئی. اور اکثر بار محنت میں منت اور منت میں محنت پوشیدہ ہوتی ہے. محنت ہے وہ اچھائی آئی. بہت دفعہ دشمنوں کے ہاتھ سے منفعت اور دوستوں کے ہاتھ سے ایذا پہنچتی ہے. دشمنوں کے ہاتھ سے منفعت اور دشمن بھی صحیح دوست. جب ایسا قصہ ہے تو آخر سے کیسے ممکن ہے کہ اللہ کے آگے تدبیر چلا لیں؟ بس اللہ بھروسہ کرو، کام بھروسہ اللہ. حالانکہ اتنی خبر نہیں کہ مسرت کہاں ہے اس کو حاصل کریں اور مضرت کہاں ہے کہ اسے بچے. جانتے ہیں کہاں سے مصیبت آئی؟
سب سے اللہ کو بھروسہ. اسی بات سے شیخ ابو حسن رحمۃ اللہ کی دعا ہے، یا اللہ ہم جس جگہ جانتے ہیں جس جگہ اور اس کا طریقہ بھی جانتے ہیں، وہاں تو اپنے سے ضرر دفع کر ہی نہیں سکتے. بتاتے ہیں نفع ہے، نفع کی جگہ گئے نہیں نفع ہوتا وہاں بھی یقین کی جگہ. پر جس جگہ ہم جانتے نہیں نہ اس کا طریقہ معلوم ہو، وہاں تو کیسے نہ عاجز ہوں گے. اور تم کو اللہ تعالیٰ کی ایک اور بس ہے، اسائی تک روشے ہوا خیر لکم. یہ ضرر کی جگہ سے نفع ہو جاتا ہے، ہوتا ہے دن رات. اسان تک روشے ہوا خیر واسان تو ہی بوشن وہ شر. اور بہت مرتبہ تو نے کسی بات کا ارادہ کیا ہوگا اور اللہ نے اس کو ہٹا دیا ہے، اور اس وجہ سے اپنے دل میں تم غم اور تنگی پائی ہوگی. شریر سے خوب نفع ہوگا، ہمارے کو ضرر ہو گیا. وہ آدمی کھاتا پیتا ہے وہی نقصان کرتا رہتا ہے، پھر افسوس کرتا ہے کہ نہ کی کھایا ہم نے یہ. مگر جب اس کا انجام معلوم ہوا ہوگا تب سمجھا ہوگا وہ خدا تعالیٰ نے تیرے واسطے کیسی شفقت فرمائی، کیونکہ خبر بھی نہ ہوئی. اور اسے ارادہ کرنے والے سے بدتر کون ہوگا جس کو فہم نہ ہو، اور اس غلام سے بدتر کون ہوگا جس میں اطاعت نہ ہو. جیسا کسی نے کہا، بہت کاموں کو میں چاہا نہیں ہونے دیا تو نے. یاد تھانوی کا شعر ہے. بہت کاموں کو چاہا، بہت کاموں کو میں چاہا نہیں ہونے دیا تو نے. ہمیشہ مجھ سے زیادہ مجھ پر تیری مہربانی ہے، ہمیشہ مجھ سے زیادہ مجھ پر. بہت کاموں کو میں چاہا نہیں ہونے دیا، یہ برائی کی چاہ کہ یہ کریں نہیں ہونے دیا. ہمیشہ مجھ سے زیادہ مجھ پر تیری مہربانی ہے. کیا ہے عزم میں نے نہ دیکھوں دل میں خطرہ بھی. عزم کیا ہے عزم اب میں نے نہ دیکھوں دل میں خطرہ بھی، مگر سمجھوں کہ یہ تیری جہت سے حکمرانی ہے. ارادہ یہ بھی ہے جاؤں نہ منحیات کے نزدیک. ارادہ یہ بھی ہے جاؤں نہ منحیات کے جانب، کہ میرے دل میں عظمت ہے تیری اور کبریائی ہے. جہاں ہم چاہتے ہیں جانا ہے نہیں، یہ جو چاہتے ہیں نہیں اللہ تعالیٰ پورا کرتا ہے. کسی کی حکایت ہے کہ کسی مصیبت میں مبتلا ہوتا تو کہتا تھا اس میں کچھ خیر ہے. ایک شب ایسا اتفاق ہوا کہ ایک بھیڑیا آ کر اس کے مرغ کو کھا گیا. اس کو اطلاع ہوئی، کہنے لگا کہ اس میں کوئی خیر ہے. مرغ کو اس کے کھا لیا، کہا اس میں کوئی خیر ہے. اس شب اس کے کتے کی کہیں چوٹ لگی اور مر گیا، اور اس کو اطلاع ہوئی، کہنے لگا اس میں کوئی خیر ہے. اسی شب اس کے کتے کہیں چوٹ لگی اور مر گیا، اس کو اطلاع ہوئی، کہنے لگا اس میں کچھ خیر ہوگی. پھر اس کے گدھے نے چلانا شروع کیا اور مر گیا. اب سمجھے سب سنا چکا ہوں، کہاں سنا ہے. ہاں، پھر اس کے گدھے نے چلانا شروع کیا اور مر گیا، کہنے لگا اسی میں کوئی خیر ہوگی. اس کے گھر والے اس بات سے تنگ دل ہونے لگے، کیا خیر ہوگی، خیر کتا مر گیا، گدھا مر گیا، سب کچھ گیا، اب خیر ہی. اتفاق ایسا کہ اسی شب میں کوئی بدو آئے اور محلے والوں کو لوٹا مارا، اور بدو اس شخص کے، اس کے گھر والوں کے کوئی نہیں بچا. بدو آیا سب کو مارا پیٹا، جن کے گھر سب کچھ تھا لوٹا مارا، ان کو کچھ کیا. بدو کو نہ پڑے. وہ بدو مرغ اور کتے اور گدھے کے آواز کے پتے پہ آئے تھے. کیونکہ ہم مرغ تھا، کتے تھے، کتے جو ہے مال ہے، مرغ ہے بول ہی رہا ہے، اور ہے تو گھر میں دیکھ لے کہ یہ چیز ہے، ایسے کیا کچھ نہیں ملا تو ڈاکے لوٹ گئے. سمجھ گیا نا، مر گیا. کہنے لگا اسی میں کچھ خیر ہوگی. اس کے گھر والے اس بات سے تنگ دل ہونے لگے
اتفاق ایسا ہوا کہ اسی شب میں کوئی بدو آئے اور محلے والوں کو لوٹا مارا، بدو اس شخص کے اور اس کے گھر والوں کے کوئی نہیں بچا۔ وہ بدو مرغ اور کتے اور گدھے کے آواز کے پتے پائے تھے، اور اس کے سب مر چکے تھے، پر ان چیزوں کا ہلاک ہونا اس کی نجات کا سبب بن گیا۔ پس پاک ہے وہ تدبیر کرنے والا، حکمت والا، اور جب تک انجام نہیں ظاہر ہوتا اس وقت پہ اللہ کی تدبیر کی خوبی بندے کو نظر نہیں آتی، اور خاص لوگوں کے مقام سے اس کو کچھ بھی تعلق نہیں ہوتا، کیونکہ جن کو خدا کی طرف سے فہم عنایت ہوتی ہے وہ تو قبل انجام ہی ظاہر ہونے کے اللہ کی تدبیر کی خوبی کو مشاہدہ کر لیتے ہیں۔ یہ چیز آئی ہے کوئی بھید ہے اس کے اندر، اور ایسے لوگ اس باب میں کئی طرح کے ہیں۔ بعض لوگوں کو اللہ کے ساتھ حسن زن ہے، اللہ نے جو ان کو اپنے احسان اور لطف کا خوگر کر رکھا ہے اس سے وہ گردن جھکا دیتے ہیں۔ آپ نے ہم کو پیدا کیا، ماں کے پیٹ میں ہم کو دودھ دیا، یہ کیا وہ کیا، یہ اب کوئی مصیبت آتی ہے اس سے وہ گردن جھکا دیتے ہیں۔ بعضوں کو حسن زن اس وجہ سے ہے کہ جانتے ہیں اہتمام اور تدبیر اور مناظر نہ تو تقدیر کو ٹال سکتی ہے نہ غیر مقصود چیز کو حاصل کرا سکتی ہے۔ بعضوں کی اس وجہ سے حسن زن کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا تعالیٰ سے حکایت فرمائی ہے، میں اپنے بندے کے گمان کے پاس ہوں، جس طرح کا گمان میرے ساتھ رکھتا ہے اس لیے وہ شخص حسن زن کو اور اس کے اسباب کو اختیار کرتا ہے۔ سب کے لیے کی وجہ ہے اس امید سے کہ اس کے ساتھ ایسی معاملہ ہوگا، پھر اللہ بھی اس کے گمان کو معافی ان کے ساتھ برتاؤ کرتا ہے۔ بعض لوگ یہ گمان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے احسان کی راہیں مسلمانوں کے لیے نہایت آسان کر دی، ان کے گمان کے معافی معاملہ فرمایا۔ خود ارشاد فرماتے ہیں یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، دشواری نہیں چاہتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان باتوں کو بھی سمجھ لے، بلکہ دل میں جگہ دینے کی توفیق محمد فرمائے۔ اللہ کے ساتھ حسن زن اللہ ہم کو ضائع نہیں کرے گا۔ کوئی تکلیف چیز پہنچے اس میں بھی کوئی بھید ہے، کوئی راز ہے، بہت دن رات ہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان مضامین کو بھی سمجھنے اور دل میں جگہ دینے کی توفیق محمد فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق فرمائے۔ کیونکہ ان کی وفات ہوئی تھی اس بنا پر دل میں آیا، لیکن مضمون خیر اچھا ہی ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو، موت آ گئی، مر گیا آدمی، بچہ مر گیا، انا للہ پڑھ لیا، پہلے ہی راجو ہم سب کو تو جانے ہی، ان کو وہ گیا، آگے ہم پیچھے جائیں گے، کوئی بچ نہیں سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو، یہ باطنی امور ہے، توکل، یہ توکل کے کرشمہ ہے۔ اللہ ہم سب کو اللہ پر بھروسہ، اللہ سے حسن زن عطا فرمائے۔ اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری تمام کاوشوں کو اور کوششوں کو قبول فرمائے، اور اپنے لطف و کرم سے ہمارے اوپر خاص فضل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب محتاج ہیں، ہر وقت اس کے محتاج ہیں، ہر آن اس کے محتاج ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کے تو جانتا ہے، نحن الفقراء، ہم سب فقیر ہیں، انت آپ غنی ہیں، ہم سب فقیر ہیں، ہم محتاج آپ کے ہیں، ہر امر میں محتاج ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہماری کفارت فرما اور غیب سے ہماری کفارت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین، بحرمت سید نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔